بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو عمارت ہے یہ 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے. اور پہلا ستون شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی اور گواہی دینا محمد الرسول اللہ کی. یہ 2 گواہیاں، یعنی خالص توحید اور اس کے تقاضے پورے کرنا، اور رسالت اور اس کے تقاضے پورے کرنا. ان 2 گواہیوں کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت سے ہے. اس حدیث میں 5 ستونوں کا ذکر ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ دین اسلام میں اور بھی بہت سے واجبات ہیں اور بہت سے مستحبات ہیں جن سے دین اسلام کی عمارت کی تکمیل ہوتی ہے، مگر ستون یہ 5 ہیں. ستون یہ 5 ہیں. تو دین اسلام مرکب ہے بہت سے ایسے امور سے جنہیں کرنا ضروری، اور مرکب ہے بہت سے ایسے امور سے جنہیں چھوڑنا ضروری. امور فعلیہ اور امور ترکیہ، ان دونوں کا مجموعہ دین اسلام ہے. اسلام کے 2 معنی ہیں، ایک عام معنی اور ایک خاص معنی. عام معنی کے اعتبار سے اسلام ہر نبی کا دین تھا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بطور دین کے پسند کیا، اور یہ ہر نبی کا دین تھا. یہ عام معنی ہے. اور خاص معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین اسلام دیا گیا آپ کی امت کے لیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تم سب کے لیے اسلام کو بطور دین کے منتخب کر لیا اور پسند کر لیا. اب جو عام معنی ہے اسلام کا اور خاص معنی ہے اسلام کا، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ عام معنی ہو یا خاص معنی ہو، جو پہلا رکن ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ ہر نبی کے دین اور دعوت کی اساس تھی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الانبیاء اخوۃ العلات، سارے نبی آپس میں اللاتی بھائی ہیں. سارے انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں. جیسے ایک شخص کی کئی شادیاں ہوں اور ہر بیوی سے بچے ہوں، یہ ساری اولاد آپس میں اللاتی بھائی ہیں کہ ان کا اصل ایک ہے اور فروع مختلف ہیں، مائیں مختلف ہیں. ایک حقیقی بھائی ہوتے ہیں کہ ہر بھائی کے ماں اور باپ ایک ہی ہیں، اور ایک اخیافی بھائی ہوتے ہیں کہ ماں ایک ہو باپ مختلف ہو. جیسے ایک شخص اس نے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس عورت سے ایک دوسرا شخص شادی کر لیتا ہے تو اس سے بھی اولاد ہو. یہ آپس میں اخیافی بھائی ہیں. فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ آپس میں اللاتی بھائی ہیں کہ ان کا اصل ایک ہے اور وہ دین توحید ہے. اصل ایک ہے اور وہ دین توحید ہے. تو اسلام بمعنی عام ہو یا بمعنی خاص ہو، جو پہلا رکن ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ ہر نبی کے دین میں تھا، ہر نبی کی دعوت میں تھا. باقی احکام، مسائل اور فروع مختلف ہو سکتے. تو اس سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ توحید کس قدر ضروری ہے اور کس قدر موقت معاملہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت کی اساس یہ عقیدہ توحید تھی. ہر نبی کے مشن کا آغاز عقیدہ توحید تھا. اللہ رب العزت نے اسی توحید کے لیے بار بار اپنی وحی بھیجی، رسالتیں قائم کی، کتابیں نازل فرمائیں، توحید کی وضاحت کے لیے اور توحید کے بیان کے لیے. تو یہ رکن اول ہے نبی علیہ السلام کے لیے بھی، ہمارے لیے اور سابق تمام امتوں کے لیے بھی تھا. رکن اول کے طور پر
کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرو اور اس کی سچی گواہی دو، اور پھر ساتھ ساتھ اقام الصلاۃ وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی پوری اطاعت ہو، ان پر ایمان ہو، سچی محبت ہو، اور ان کی پوری اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اور جو دین کو لے کر آئے اس کے لیے پورا قبول اور اذعان ہو، کسی شک اور تردد کے بغیر اور کسی ریب کے بغیر۔ اور پھر وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ تو ہیں پانچوں بنیادیں۔ باقی بے شمار امور ایسے ہیں جو دین اسلام کے مکملات شمار ہوتے ہیں، جن میں کچھ امور واجب ہیں، کچھ امور مستحب ہیں، اور کچھ امور کا تعلق ترک سے ہے جن کو چھوڑنا ضروری۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اس کی مثال بیان کی ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ راستہ ہے صراط، علی جنبتہ صراط سوران، اور راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ سمجھے کہ سیدھی لائن جا رہی ہے، خط مستقیم جا رہا ہے، اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف دیواریں ہیں۔ وفی کل سور ابواب مفتحۃ، ہر دیوار میں دروازے ہیں، ہر دیوار میں دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی دروازے، ایک دروازہ، 2 3 4 8 10، ہر دیوار میں دروازے ہیں کھلے ہوئے۔ اور علی کل باب، ہر دروازے پر حجاب ہے، پردہ ہے، جس نے اس دروازے کو چھپایا ہوا ہے اور ڈھانپا ہوا ہے۔ علی باب الصراط، جو اس راستے کا دروازہ ہے اس پر ایک داعی کھڑا ہے، ایک دعوت دینے والا بالکل دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس ادخلوا الصراط، لوگوں اس سیدھے راستے میں داخل ہو جاؤ، اس پر چل پڑو، ولا تعوجوا، اور دائیں بائیں نہ مڑو، سیدھے راستے پر بڑی عافیت کے ساتھ چلتے جاؤ، اور دائیں بائیں مڑنے کی، گھومنے کی کوشش نہ کرو۔ اور فرمایا کہ وفی جوف الصراط داع، اس راستے کے اندر بھی ایک داعی ہے، دعوت دینے والا کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سیدھے چلتے جاؤ اور ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش نہ کرو، اگر تم ان کو کھول گئے، پردے ہٹا دیے، دروازے کھول دیے، تو تم ان میں داخل ہو جاؤ گے، اور داخل ہو گئے تو وہ بربادی، تباہی۔ یہ مثال صحیح مسلم میں، اس مثال کی تعبیر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ صراط مستقیم تو ہے دین اسلام، صراط مستقیم دین اسلام، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ موجود ہے۔ دائیں بائیں جو دو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں جن پر ٹھہرنا ضروری، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ محارم اللہ، وہ امور جو اللہ نے حرام کر دی، کھلے دروازے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بے شمار دروازے کھلے ہوئے، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ اور وہ جو داعی کھڑا ہے اس راستے کے بالکل کونے پر، پہلے دروازے پر، وہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، جن کی تعلیمات سے غافل نہ ہونا، جن کی دعوت کیا ہے کہ لوگوں صراط مستقیم پر چلو اور دائیں بائیں نہیں گھومنا، یہ ان کی دعوت۔ اور جو فی جوف الصراط داع، اس راستے کے اندر ایک جو داعی کھڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ واعظ اللہ فی کل قلب، وہ اللہ کا واعظ، اللہ کا سمجھانے والا، اللہ کا داعی جو ہر دل کے اندر موجود ہے، ہر دل میں،
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت سلیمہ دی ہے. ہر دل میں ایک داعی موجود ہے, ایک واعظ موجود ہے جو نیکی بدی کی تمیز کر سکتا ہے. وہ بھی پکار رہا ہے کہ لوگوں یہ پردے نہ ہٹانا, پردے ہٹا دیے تو اندر داخل ہو جاؤ گے. عافیت کا راستہ یہ ہے, اسی راستے پر سیدھے چلتے جاؤ. یہ مثال اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ صراط مستقیم تو اسلام ہے, اور وہ جو داعی کھڑا ہے دعوت دے رہا ہے وہ کتاب و سنت. وہ جو دیوار ہے دونوں طرف دائیں اور بائیں وہ اللہ کی حدود ہے. یعنی بیچ میں جو راستہ ہے وہ چلنے کا راستہ, وہ امور فعلیہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور دائیں بائیں جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں. ان حدود میں دروازے ہیں, وہ سارے دروازے امور ترکیہ کے. ایک دروازہ زنا کا, شراب نوشی کا, قتل کا, غیبت کا, جھوٹ کا, مختلف دروازے. وہ جو داعی کھڑا ہے وہ کتاب و سنت, جو چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے کہ سیدھے چلتے جاؤ, دائیں بائیں نہ گھومنا. اور جو جوف الصراط میں, جو اس راستے کے اندر ایک داعی کھڑا ہے, وہ ہر دل میں اللہ کا واعظ ہے جس کو نیکی اور بدی کی تمیز دی گئی ہے. وہ پکار رہا ہے کہ لوگوں سیدھے چلتے جاؤ, ان پردوں کو نہ ہٹانا. پردے اگر ہٹ گئے, دروازے کھلے ہیں, تم داخل ہو جاؤ. اور داخل ہو گئے تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے, کیونکہ پھر تم امور ترکیہ اپنا لو گے. زنا کا دروازہ, چوری کا دروازہ, جھوٹ کا دروازہ, غیبت کا دروازہ, اکل حرام کا دروازہ. پردہ نہ ہٹاؤ, پردہ ہٹ گیا, دروازے کھلے ہیں اور تم داخل ہو جاؤ. یہ داخلہ بربادی. یہ اسلام کی مثال, یہ صراط مستقیم, یہ سارے امور فعلیہ, ان پر قائم رہو, اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو. کتنی واضح مثال. اور دائیں بائیں اللہ کی حدود ہیں جو امور ترکیہ پر مشتمل. تو دین اسلام ایک ایسا ضابطہ ہے جو ان دونوں قسم کے امور کا مرکب ہے. اور وہ انسان کامیاب ہے جو دونوں قسم کے امور کا اہتمام کرے, سیدھے راستے پر چلے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے, اور دائیں بائیں مڑنے کی کوشش نہ کرے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو خود انکار کر دے, جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا, من یابا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا جنت کے داخلے کا انکار کون کر سکتا؟ اتنی عالی شان نعمت اللہ رب العزت کی, اس کا انکار کون کر سکتا؟ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ کا فرمان, اس جنت میں نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا. ایسا عالی شان گھر, ایسا عالی شان گھر, تو اس کا انکار کون کر سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو, من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا, اطاعت سے مراد یہ صراط مستقیم, اس پر میں چل رہا ہوں, چلا جا رہا ہوں دائیں بائیں گھومے بغیر. جو شخص میری اطاعت کرتے ہوئے اسی راہ پر چلے گا, اسی راہ پر چلے گا, دخل الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہو. یہ راستہ ایسا ہے, اس کا پہلا سرا عمل سے شروع ہوتا ہے, عقیدے سے, اور آخری سرا جنت پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو میں چل رہا ہوں, جو شخص چلے گا, میرے پیچھے آئے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو. اور جو شخص دائیں بائیں گھوم گیا, اس نے انکار کر دیا, فقط ابا, اس نے انکار کر دیا. تو یہ صراط مستقیم اور دین اسلام کی بڑی واضح مثال. اور دروازے جو دائیں بائیں ہیں بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, ہر معصیت خطرناک ہے, لیکن جیسے شرک کا دروازہ, بدعت کا دروازہ, اگر وہ کھل گیا اور انسان شرک میں داخل ہو گیا یا بدعت میں داخل ہو گیا, وہ انسان مارا گیا,
ہمیشہ کا جہنمی، بڑی مشکل ہے نجات کی صورت، پلٹنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو امور فعلیہ صراط مستقیم اس پر چلتے جائیں۔ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے اس پر گامزن رہیں، رواں دواں رہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب ہو۔ اور اگر دائیں بائیں پھر گئے تو یہ راستہ چھوٹ جائے گا، دائیں بائیں نکل گئے تو آگے چلو گے، جتنا چلو گے اتنا صراط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ، اور یہ دوری مہلک ہے اور بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو یہ دین اسلام جس کو آپ نے ان مثالوں سے واضح کیا، تو ان پر چلنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ شہادت ہے، دونوں گواہیاں، نماز کی اقامت، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ ہر مکلف کی اولی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو سمجھے، ان پر غور کرے، ان کو اپنائے، ان پر چلے، اور ساتھ ساتھ وہ امور جن کو شریعت نے حرام کہا اور ناجائز کہا ان سے پوری طرح اجتناب برتنے کی کوشش کرے، تاکہ ایک تقوی اور ورع کے ساتھ اور صحیح جو ہے منہج کے ساتھ اس دین پر جو ہے وہ قائم رہا جائے اور صراط مستقیم پر چلا جائے۔